السلام علیکم۔ SNP اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں ناول پری زاد کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کو آگے بڑھائیں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ایپیسوڈ 6، باب نمبر 6۔ اس شخص کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں گنگ ہی رہ گیا۔ پل بھر میں ہی آنے والے حالات کی ایک جھلک نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دیار غیر میں گرفتار ہونے والے پھر مشکل سے ہی دوبارہ سلاخوں کے پار نکل پاتے ہیں۔ سیٹ عابد جیسے شخص سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے ہمیشہ کے لیے میرا بندوبست کرنے کی غرض سے مجھے جعلی ویزا ہی لگوا کر دیا۔ میں نے ہمیشہ سے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی نفرت دیکھی تھی۔ یہ ویسی نفرت نہیں تھی جو باقی سارے لوگ میری بدصورتی کی وجہ سے مجھ سے محسوس کرتے تھے۔ یہ عداوت کچھ الگ ہی تھی۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنا ویزا لگا پاسپورٹ سیٹ عابد کے دفتر سے اٹھانے کے لیے گیا تھا تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا، لبنہ تمہاری شاعری کی بڑی عاشق ہے۔ سچ پوچھو تو اگر میں نے تمہیں دیکھ نہ رکھا ہوتا تو ضرور تمہیں اپنے رقیبوں میں شمار کر لیتا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ رقیب ہونا میرے نصیب ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی، مگر بہرحال سیٹ عابد میرے الفاظ کا رقیب تو تھا اور اس کے لیے اتنی رقابت بھی کافی تھی شاید۔ میں چپ چاپ کھڑا اپنی گرفتاری کا انتظار کرتا رہا کہ اچانک وہ شخص زور سے ہنس پڑا۔ او یار، تم سنجیدہ ہی ہو گئے، مجھے پہچانا نہیں؟ رفیق ہوں میں، استاد مستانے کا دور کا بھانجا۔ میں نے چونک کر غور سے دوبارہ اسے دیکھا۔ استاد کے بتائے ہوئے حولیے سے تو یکسر مختلف تھا۔ رفیق میری الجھن سمجھ گیا۔ ارے یار، استاد نے مجھے 15 سال پہلے دیکھا تھا جب میں فیکا ہوا کرتا تھا، ایک کمزور، لاغر اور ناکارہ سا منہ بسورتا لڑکا، مگر یہ دبئی ہے پیارے، اچھے اچھوں کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اب مجھ ہی کو دیکھ لو۔ رفیق نے جیب سے اپنی اور استاد کی ایک ساتھ کھینچی ہوئی پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نکالی۔ وہ واقعی بہت بدل گیا تھا۔ عربی لباس، اونچا قد، بھرا ہوا جسم اور رنگت، کون کہہ سکتا تھا کہ وہی پرانا فیکا ہے جو چند سال پہلے پاکستان سے دبئی کے اس صحرا میں قسمت آزمائی کے لیے اتر ہوں گا۔ میں نے شکایت کی، بہت اچھا استقبال کیا تم نے، جان ہی نکال کر رکھ دی میری۔ وہ زور سے ہنسا۔ معاف کرنا یار، مذاق اپنی پرانی عادت ہے۔ ویسے تم ایئرپورٹ کے اس کونے میں جس طرح سہمے اور ڈرے ہوئے چھپے کھڑے تھے، تمہیں دیکھ کر کوئی بھی یہ سوچ سکتا تھا کہ تم غیر قانونی طریقے سے دبئی آئے ہو۔ ہم دونوں گیٹ نمبر 17 کے سامنے والے بڑے ستون کے پاس کھڑے تھے۔ دبئی آنے سے پہلے فون پر رفیق کے ساتھ یہی جگہ ملنے کے لیے طے ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ پر ایک نہ ختم ہونے والی بھیڑ تھی، بھانت بھانت کے لوگ، مرد وزن کا ایک سیلاب، جہاں کسی کو کسی کی طرف دیکھنے یا اس پر دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنے آپ میں گم کسی انجانی منزل کی طرف رواں تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ رفیق میرے منع کرنے کے باوجود میرا سامان اٹھا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا۔ وہ مجھ سے عمر میں 3-4 سال ہی بڑا ہوں گا، مگر اس وقت وہ میرے لیے ایک مکمل بزرگ کا روپ دھارے مجھے مختلف نصیحتیں کر رہا تھا۔ یہاں کے عربی لوگ بڑے مغرور، اجڑ اور جاہل ہوتے ہیں۔ انہیں خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے کا خبط ہے، اس لیے ان کے منہ لگنے سے پرہیز کرنا، ورنہ یہ اپنے بندے کا قصور ہوتے ہوئے بھی تمہیں کو خطاوار سمجھیں گے اور اگلے جہاز میں بٹھا کر تمہیں واپس پاکستان کر دیں گے۔ مجھے بھی ایک عمر ہو گئی ہے ان کے ناز نخرے اٹھاتے اور ان کا یہ خبط برداشت کرتے۔ گالی ان کی زبان پر آتے دیر نہیں لگتی، اور اپنے علاوہ دوسرے سبھی اقوام کو یہ اپنا خادم تصور کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم مزدور طبقہ لوگوں کو تو ہر پر ان کا غلام بن کر ہی یہاں گزارا کرنا پڑتا ہے، لہذا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا۔ رفیق نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا اور میں حیرت سے صحرا میں سجے اس شہر کو دیکھتا رہا، جیسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے پہلی ہی نظر میں یہ احساس ہوا تھا جیسے
چند بدوؤں نے صحرا میں چلتے چلتے کچھ دیر کھیل تماشے کے لیے اونچی عمارتوں اور کشادہ سڑکوں کا یہ میلہ سجایا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شام ہو جائیں گی تو وہ بدو اپنے خیموں سے سمیت یہ نقلی شہر بھی اکھاڑ کر چلتے بنیں گے، جیسے ساحل پر کھیلنے والے بچے دن بھر گیلی ریت سے گھرونڈے بنا کر اپنے خشک کرتے ہیں، اور پھر شام کو جب ان کی مائیں واپسی کے لیے آواز لگاتی ہے تو جاتے جاتے پیروں سے اپنا ہی بنایا شہر مسمار کر کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے دبئی بھی ایسے چند شرارتی بچوں کا بنایا ہوا عارضی سا شہر لگ رہا تھا۔ رفیق مجھے جس عالی شان اور لمبی سی گاڑی میں لیے چوڑی سڑکوں پر تیزی سے دوڑی جا رہا تھا، میں نے اس گاڑی کا ڈیش بورڈ پر ہاتھ پھیر کر رفیق سے کہا، گاڑی تو بڑی کمال کی ہے اپنی ہے۔ گاڑی تو بڑی کمال ہے اپنی ہے یا؟ رفیق نے زوردار قہقہ لگایا، فی الحال نہیں، مگر ایک دن اپنی بھی ہو جائیں گی۔ میرے مالک کی گاڑی ہے پیارے، ہم تو صرف ڈرائیور ہے، مالک کی ڈرائیوری کر کے روزی کماتے ہیں۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی کسی رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی، جہاں اونچی اونچی عمارتوں میں بہت سارے چھوٹے فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ رفیق اسی علاقے میں رہتا تھا۔ ہم اس کے چھوٹے سے مگر صاف ستھرے فلیٹ میں داخل ہوئے تو اس نے فوراً چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ فریج میں کھانے پینے کا سارا سامان پڑا ہے، کھانا گرم کر کے کھا لینا۔ مجھے کچھ دیر میں واپس جانا ہوگا، مالک سے صرف 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا، رات کو باقی باتیں ہوں گی۔ رفیق لپک چھپک چائے کی پوری پیالی 2 گھونٹ میں حلق سے اتار کر وہاں سے چلتا بنا۔ بہت کھلے دل کا لڑکا تھا رفیق، بالکل استاد مستانہ کی طرح۔ مجھے وہ سب یاد آئے تو میں ایک دم اداس ہو گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی گھر سے باہر اور اتنی دور وقت نہیں گزارا تھا۔ ہم انسان بھی کتنے زود فراموش ہوتے ہیں، ذرا سی دوری ہمیں ماضی کا ہر عذاب بھلا کر پھر اسی ماضی کو یاد کر کے آہیں بھرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب میں اپنے گھر میں تھا تب بھی وہاں میں نے کون اسے اچھے دن دیکھے تھے، مگر آج چند ہزار میل کا فاصلہ طے کرتے ہی مجھے اسی گھر اور اپنی گلیوں کی یاد ستانے لگی، جہاں مجھے ہر پل کسی نئی ذلت کا سامنا رہتا تھا۔ جب ایک دن ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ ہی جانا ہوتا ہے تو پھر ہم ان در و دیوار، راستہ، شجر اور آس پاس کے ماحول اور رشتوں سے اتنا جڑ کیوں جاتے ہیں کہ ذرا سی دوری خود ہمیں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ دنیا اگر عارضی پڑاؤ ہے تو اپنے ساتھ عارضی پن کا احساس لے کر کیوں نہیں آتی؟ اگلے 1-1.5 ہفتے میں رفیق نے بھاگ دوڑ کر کے مجھے ایک تعمیراتی کمپنی کے ذریعے کام پر لگوا دیا۔ فی الحال میرے پاس 3 ماہ کا کام کرنے کا ویزا تھا، مگر رفیق نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنے مالک سے میری سفارش کروا کر اسے سال بھر کے ویزے میں تبدیل کروا دیں گا، اور اگر میں نے محنت اور ایمانداری سے اپنا کام جاری رکھا تو اس مدت میں سال بہ سال توسیع بھی ہوتی رہیں گی۔ مجھے ایک زیر تعمیر عمارت کی 15ویں منزل میں ویلڈنگ پلانٹ پر کام کرنے کی مزدوری ملی تھی۔ میں اور رفیق صبح سویرے اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے اور رات گئے ہماری واپسی ہوتی تو عام طور پر ہم دونوں ہی تھکن سے اس قدر چور ہوتے کہ ہمیں بات کرنا بھی کسی بھاری بوجھ اٹھانے کے معنی لگتا تھا۔ مہینہ بھر بعد جب مجھے میری پہلی تنخواہ ملی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اپنے ملک کی سال بھر کی کمائی سے بھی کچھ زیادہ روپے میری مٹھی میں بند تھے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان پیسوں کا کروں گا کیا۔ اس روز رفیق کو بھی تنخواہ ملی تھی، لہٰذا شام کو اس خوشی میں وہ مجھے دبئی دکھانے کے لیے اپنے مالک کی گاڑی مانگ لایا۔ دبئی کی ڈھلتی شام میں تبدیل ہوتی رات، رنگ اور نور کی برسات، ہر چہرہ دھلا ہوا، ہر عمارت جگمگاتی سی، چمکتے راستے اور خوشیوں سے سرشار جوڑے، باہوں میں باہیں ڈالی، اس دلربا شہر کی ایک اور شام سے زندگی کی جام کشید کرتے ہوئے خوش نصیب لوگ۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے، اس بات کا احساس مجھے اس شام ہوا۔ ہر سانس سے زندگی نچوڑ لینے کو جینا کہتے ہیں، مگر ہم جیسے مردہ دل کیا خاک چیا کرتے ہیں۔ رفیق نے مجھے
مجھے یوں گمسم بیٹھے دیکھا تو چپ نہ رہ سکا۔ کیا بات ہے شہزادے، کہاں کھو گئے ہو؟ دبئی دیکھو، شہر کی رونقیں دیکھو۔ میں نے چھڑ کر اسے جواب دیا، ایک تو تم مجھے شہزادہ نہ کہا کرو، مجھے لگتا ہے باقی سب کی طرح تم بھی میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ رفیق نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم تو واقعی برا مان گئے۔ اچھا چلو، میں تمہارا دل بہلانے کے لیے دبئی کے سب سے بڑے کلب میں لیے چلتا ہوں۔ ویسے تو وہاں کا داخلہ ٹکٹ ہی ہم دونوں کی سال بھر کی کمائی سے زیادہ کا ہے، مگر میرے مالک کی وجہ سے ہم سے کوئی ٹکٹ کا نہیں پوچھیں گا۔ میں نے حیرت سے رفیق کو دیکھا۔ کیوں؟ تمہارے مالک کی جان پہچان ہے کلب والوں سے؟ رفیق زور سے ہنس پڑا۔ ارے نہیں، وہ کلب بھی میرے مالک کا ہی ہے۔ نہ صرف یہ کلب بلکہ ایسے نہ جانے کتنے کلب اور ہوٹل ہے میرے مالک کی کمپنی کے پاس، کوئی حساب نہیں ہے اس کی دولت کا۔ کہتے ہیں کہ آج اگر وہ اپنا ہر کام اور کاروبار بند کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے اور آئندہ ساری زندگی روزانہ لاکھوں درہم اڑاتا رہے، تب بھی اس کی نسل تا قیامت عیش کرتی رہے گی۔ رفیق اپنے مالک کے بارے میں بتاتا رہا اور گاڑی ساحل کنارے دوڑتی ہوئی ایک عظیم الشان کلب میں داخل ہو گئی۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک طلسم جیسا تھا۔ کئی منزلہ عمارت کے لیے ہر منزل پر کار پارکنگ بنائی گئی تھی اور ہر منزل کسی الگ کھیل یا تفریح کے لیے مخصوص تھی۔ عمارت کے اندر ہی ہوٹل، ریستوران، کیفے اور نہ جانے کیا کچھ آباد تھا۔ کلب کیا تھا؟ پورا ایک شہر تھا، جسے 50 منزلہ عمارت میں سمو دیا گیا تھا۔ چھت پر فلکی نظام اور مختلف سیاروں اور ستاروں کو دیکھنے والا ایک پورا ہال بنایا گیا تھا، جہاں بڑی بڑی تیو ہیکل دوربینوں کے ذریعے چاند ستاروں کا معائنہ کیا جا سکتا تھا۔ انسان کی حوص بھی لامحدود ہے۔ ساری زمین تسخیر کرنے کے بعد اب اس کی نظر چاند اور ستاروں پر رہتی ہے۔ اچھا ہے قدرت نے ہر انسان کی طبعی زندگی اور موت کا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، ورنہ اس حضرت انسان سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ فلک اور فرش کو ملانے والی کوئی لفٹ ایجاد کر کے خود اپنا حساب کتاب کروانے عرش پر جا اترتا۔ کلب میں نوجوان جوڑوں کی بہتات تھی۔ پب اور بار اتنے پرہجوم تھے کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ جوئے خانوں اور بڑے کسینوں کے باہر انتظار کرنے والوں کی لمبی قطاریں ہاتھ میں ٹوکن لیے کھڑی تھی۔ میں نے رفیق سے جب اس حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کلب تو کسی طور ایک اسلامی ملک کا حصہ نہیں لگ رہا، تو رفیق نے حسب معمول ایک جاندار قیقہ لگایا اور سر جھٹک کر بولا، اسلامی ملکوں میں کلب نہیں ہوا کرتے۔ دبئی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے، یہاں تمہیں ہر مذہب کا پیروکار ملے گا۔ یہ اب اس پیروکار کی مرضی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو کس حد تک برتتا ہے۔ عابد اور زاہدوں کے لیے مسجدیں کھلی ہیں اور رندوں کے لیے شراب خانے۔ وہ کہتے ہیں نا، رند کی رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو بس وہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ کلب کی ہر منزل پر حسن کا جلوہ اس کثرت سے بکھرا ہوا تھا کہ اسے اپنی محدود بصارت میں سمیٹنا کسی بھی انسان کے لیے ناممکن تھا۔ رفیق مجھے کسینوں کے اندر لے گیا اور میں وہاں پیسے کی ریل پیل دیکھ کر چکراہے تو گیا۔ مذہب انسان کو جس چیز سے منع کرتا ہے، جانے اس عمل کو قدرت انسانوں کے لیے اسی قدر پرکشش کیوں بنا دیتی ہے۔ شاید یہی گناہ اور ثواب کا بنیادی فلسفہ ہے، اور اسی جبر پر سزا جزا کا سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ مگر فی الحال تو اس کلب میں لوگ پانسے پھینک رہے تھے اور قمار بازی کے نشے میں مسرور، سزا اور جزا کا ہر فلسفہ بھلا کر بس ان لمحوں کو جی رہے تھے جو انہیں میسر تھی۔ مسئلہ تو مجھ جیسوں کا تھا جو گناہ کرتے وقت ثواب کی طرح کنجوسی کر جاتے اور کار ثواب بھی ڈر ڈر کر کسی گناہ کی طرح کرتے۔ ہم کسینوں سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک کلب میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سبھی عملہ ایک دم چاق و چوبند ہو گیا اور محافظوں کی دوڑیں لگ گئی۔ پتہ چلا کہ کلب کا مالک اور رفیق کا آقا بہروز کریم وہاں آ چکا ہے۔ میں بھی رفیق اور باقی سارے نوکروں کے ساتھ ایک جانب قطار میں کھڑا ہو گیا۔ بہروز حال میں داخل ہوا تو چاروں طرف سناٹا سا چھا گیا۔ وہ ڈھلتی عمر کا ایک دیدہ زیب شخص تھا، مگر لباس میں ملبوس، ہاتھ میں ہوانا کا قیمتی سگار، ہیرے سے جڑی ٹائی پن اور کف لنکس، امریکی ڈیزائن سوٹ اور میچنگ جوتے، آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور اداسی، کھویا کھویا سا۔ وہ شخص واقعی کسی عظیم سلطنت کا سلطان لگ رہا تھا۔
جیسے دولت ہر کسی کو راس نہیں آتی، ویسے ہی امیری بھی ہر کسی کے ساتھ نہیں جچتی۔ میں نے بہت سے امیروں کو فقیروں سے بدتر شخصیت لیے پھرتے دیکھا تھا، مگر بہروز کریم پر عمارت ٹوٹ کر برستی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اسٹاف، مینیجرز اور محافظوں کا ایک ہجوم تھا، مگر پھر بھی وہ کلب کے نوکروں کے سلام کا جواب خندہ پیشانی سے دیتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ رفیق نے مجھے بتایا کہ جس رات بہروز اپنے کسی ہوٹل یا کلب کا دورہ کرتا تھا، وہ رات وہاں کے عملے کے لیے شب برات بن جاتی تھی، کیوں نہ کہ اس رات ان سب کو 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر بونس ملتا تھا، اور اس مخصوص کلب کی ہر منزل پر موجود سبھی فرد بہروز کے مہمان کے طور پر برتے جاتے تھے۔ ان کا ہر بل، ہر خرچہ بہروز کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ بار میں جام کے جام لنڈائے جاتے تھے، اور کسینوں میں ہر فرد کو ہزاروں ریال مالیت کے ٹوکن مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ سبھی کے لیے دعوتیں عام ہوتی تھی۔ میں حیرت سے رفیق کی ساری رام کہانی منہ کھولے سن رہا تھا کہ اچانک بہروز ہمارے قریب سے گزرا تو رفیق نے جلدی سے اسے سلام کیا۔ بہروز نے مسکرا کر جواب تو رفیق نے موقع غنیمت جان کر تیزی سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر قطار میں آگے کر دیا۔ یہ میرا دوست پریزاد ہے مالک، کچھ دن پہلے ہی پاکستان سے آیا ہے یہاں مزدوری کرنے کے لیے، اس کا سلام بھی قبول کر لیجیے۔ بہروز نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ میں چپ رہا۔ رفیق نے جلدی سے میرا نام دہرایا، پریزاد مالک۔ بہروز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ خوب، اسے کام نہ ملے تو فیکٹری کے مینیجر مصطفیٰ کے پاس بھیج دینا۔ بہروز مختصر سی بات کر کے آگے بڑھ گیا، اور میں حیرت سے رفیق کو دیکھتا رہا۔ تمہارا مالک تو اردو بول لیتا ہے؟ رفیق نے ہنس کر جواب دیا، دبئی میں سبھی عربی نہیں بولتے، میرے مالک ہندوستانی مسلمان ہیں۔ تقسیم کے بعد ان کے ماں باپ یہاں دبئی میں آ کر بس گئے تھے۔ ہم پاکستانی اور ہندوستانی نوکروں سے وہ اردو میں ہی بات کرتے ہیں۔ کلب سے واپسی پر رفیق مجھے بہروز کریم کی کامیابی کی داستان سناتا رہا کہ کیسے کامیابی کی سیڑھیاں طے کرتے کرتے آج وہ دبئی کے بزنس ورلڈ کے آسمان کا تارا بن چکا تھا۔ بہروز کریم کی اس افسانوی کامیابی سے متعلق بہت سی پراسرار کہانیاں بھی مشہور تھیں، مثلاً یہ کہ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے اس وجہ چہرے کے پیچھے ایک شفاق شخص چھپا ہوا ہے جو اپنی کامیابی کی راہ میں آنے والی ہر شے کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ رفیق بہروز کے بارے میں بولتے بولتے اچانک اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر زور سے ہنس پڑا۔ دیکھ لو پریزادے پیارے، تمہیں جس نام سے اتنی چڑ ہے، آج وہی نام میرے مالک سے تمہارے تعارف کا سبب بن گیا، ورنہ بہروز صاحب نے آج تک کسی کا نام پلٹ کر دوبارہ نہیں پوچھا۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا نے دنیا میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کوئی مقصد ضرور رکھا ہے۔ مجھے تو تمہارے نام کا مقصد آج صاف نظر آ رہا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی ساری رات میں بہروز کریم کے بارے میں سوچتا رہا۔ کوئی انسان آخر اتنی بے تحاشا دولت کا کیا کرتا ہوگا؟ دولت مندوں کے دن بھی تو ہم غریبوں کی طرح 24 گھنٹے کی ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح سوتے جاگتے ہیں، تو پھر باقی بچے ہوئے چند گھنٹوں کے لیے کس کے پاس قارون کا خزانہ اور کس کے ہاتھ خالی کشکول کیوں ہوتا ہے؟ اگلے دن رفیق مجھے فیکٹری ایریا میں لے گیا۔ مینیجر مصطفیٰ ایک سخت گیر اور اکھڑ مزاج مصری تھا، جو سوائے کام کی بات کے دوسری کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے رفیق کو سر سے پیر تک گھورا اور عربی میں کچھ کہا۔ اتنے سالوں میں یہاں رہتے رہتے رفیق کی عربی بھی کافی رواں ہو چکی تھی۔ رفیق نے عربی میں ہی میری طرف اشارہ کر کے کچھ کہا۔ مصطفیٰ نے میرے کاغذات طلب کیے اور 5 منٹ بعد ہی ہم اس کے کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ رفیق نے میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا، چل پیارے، تیرا کام تو بن گیا۔ یہ مینیجر تھوڑا ٹیڑھا آدمی ہے، مگر ہے مالک کا خاص بندہ۔ اب یہ تمہارے سارے انتظامات یوں چٹکی بجانے میں کر دیں گا۔ میں نے اسے مالک کا حکم پہنچا دیا ہے۔ اس دن مجھے ایک اور بات پتہ چلی کہ بہروز کریم کی سلطنت میں تو سینکڑوں ایسی گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک رفیق چلاتا ہے۔ خوش قسمتی سے رفیق کچھ عرصے تک بہروز کریم کے ذاتی دفتر کی گاڑی چلاتا رہا تھا، اس لیے بہروز کو رفیق کا چہرہ یاد رہ گیا ہوگا۔ 5 روز بعد مجھے رفیق نے مصطفیٰ کے دستخط فیکٹری کا ایک حکم نامہ تھما دیا۔ مجھے خاصی معقول تنخواہ پر فیکٹری کی رات کی شفٹ میں کام پر لگا دیا گیا تھا۔ کام کچھ مشکل نہیں تھا، بس لوہے اور دیگر خام مال کا
کمپیوٹر میں اندراج کرنا تھا اور سپلائی کے وقت چارٹ بنانا تھا۔ میں رات بھر فیکٹری میں ڈیوٹی دے کر صبح گھر واپس پہنچتا تو رفیق جانے کی تیاری میں ہوتا تھا۔ ہم ایک ساتھ چائے کا ایک ایک کپ حلق سے نیچے انڈیلتے اور میں سونے کے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتا۔ میری راتیں جاگنے اور دن سونے لگے تھے۔ ان دنوں مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ رات کو انسان کی شخصیت یکسر بدل جاتی ہے۔ دن کا اجالا ہماری بہت سی اندیکھی صلاحیتوں کو خوابیدہ کر دیتا ہے۔ شام ڈھلنے کے بعد ہم زیادہ رومان پرور، شفاف اور کسی حد تک نڈر بھی ہو جاتے ہیں، یا شاید مختلف شخصیات پر اس دن اور رات کے بھید کا کچھ مختلف اثر ہوتا ہوگا۔ میں فیکٹری میں اپنا کام رات کے پہلے پہر میں ہی مکمل کر لیتا تھا، پھر میں ہوتا اور صحرا کا تاروں بھرا آسمان میرے ساتھ رات بھر باتیں کرتا رہا۔ میں گھر سے آئے ہوئے خطوں کا جواب نہیں دیتا تھا، البتہ ہر ماہ ایک معقول رقم گھر ضرور بھیج دیتا تھا۔ اس رات بھی میں گھر سے آیا ایک خط دیکھ رہا تھا کہ فیکٹری کے پچھلے حصے میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی۔ میں تیزی سے پیچھے کی جانب لپکا۔ چند پرانے مزدور کچھ لوہے کی پٹیاں ایک گودام میں سنبھال کر رکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھنا چاہی تو فورمین نے مجھے جھڑک دیا، مگر میں خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں نے انہیں تنبیہ کی کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں صبح ہوتے ہی مینیجر مصطفیٰ کو اطلاع دے دوں گا۔ اتنے میں پیچھے سے مصطفیٰ کی آواز گونجی، میں یہیں ہوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج تو تمہارا آف تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم یہ ساری گفتگو انگریزی میں کر رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کو وہاں دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ آج واقعی میری چھٹی تھی، مگر ایک ساتھی کے بیمار ہونے کی وجہ سے مجھے اچانک ڈیوٹی پر آنا پڑا۔ میں نے مصطفیٰ کو بتایا کہ شفٹ انچارج کے طور پر میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہر چیز کا باقاعدہ اندراج کروں۔ مصطفیٰ نے میری بات لاپرواہی میں ٹال دی۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنا فرض پورا کیا، اب تمہارے انچارج کی حیثیت سے میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ اور خاموشی سے صبح تک اپنی شفٹ ختم کر کے چپ چاپ واپس گھر چلے جانا۔ مصطفیٰ کی آواز کھردری اور لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے اس وقت ان سب سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بھی طرح بہروز کریم تک یہ اطلاع ضرور پہنچاؤں گا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ بہروز ہفتے میں ایک آدھ بار اس فیکٹری کا دورہ بھی کرتا تھا، اور پھر چھٹی رات جب میں نے احاطے کے باہر بہروز کریم کے اسکواڈ کی گاڑیوں رکتے دیکھا تو میں تیزی سے ہال کی گیٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مصطفیٰ بھی بہروز کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اسے کام کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا رہا تھا۔ مجھے راستے میں کھڑے دیکھ کر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جب وہ لوگ راہداری میں میرے قریب سے گزرے تو میں نے اچانک آگے بڑھ کر بہروز کریم کو براہ راست مخاطب کر کے کہا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے جناب۔ بہروز نے پلٹ کر میری طرف دیکھا